بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، ہم نے میر تقی میر کے سوانحی حیات پڑھ لیے ہیں۔ اب ہم ان کے شاعری کی خصوصیات جو ہیں وہ پڑھیں گے۔ میر تقی میر کی شاعری کے مطالعہ سے انداز میر کی جو خصوصیات ابھر کر سامنے آتی ہیں ان کا آج ہم اجمالی طور پہ جائزہ لیں گے۔ ان کی شاعری کی خصوصیت میں سب سے پہلے نمبر پہ ہم خلوص اور صداقت کے حوالے سے دیکھیں گے کہ ان کی شاعری میں یہ پہلو کہاں تک ہمیں نظر آتا ہے۔ سچی شاعری وہی ہے جو قلبی واردات کی سچی ترجمان اور زندگی کے حقائق کی صحیح تفسیر ہو۔ قلبی واردات کی سچی ترجمانی اور زندگی کے حقائق کی صحیح تفسیر مہیا نہ کر سکنے والی شاعری سچی اور غیر فانی شاعری کی حدود میں داخل ہونے کے اہل نہیں ہوتی۔ جب تک شاعری میں شاعر کا خلوص اور صداقت پر ایمان کا جذبہ کار فرما نہ ہو، بڑی شاعری وجود میں نہیں آ سکتی۔ جب ہم میر کا مطالعہ کرتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ میر کے ہاں خلوص اور صداقت کار فرما ہے۔ انہوں نے قلبی واردات کی سچی ترجمانی کی ہے اور زندگی کے حقائق کی صحیح تفسیر پیش کی ہے۔ عزیز طالبات، سچے جذبات کے عکاس اور خلوص میں ڈوب کر کہے ہوئے اشعار کی میر کے ہاں کمی نہیں۔ بے شمار اشعار ایسے ہیں جہاں کسی بھی بناوٹ کے بغیر کمال سادگی سے جو محسوس کیا اسے اسی طرح پورے خلوص کے ساتھ شعری کالم میں ڈھال دیا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے، مجھ کو شاعر نہ کہو میر کے صاحب، میں نے درد و غم کتنے کیے جمع تو دیوان کیا۔ پھر وہ ایک جگہ کہتے ہیں، کیا تھا ریختہ پردہ سخن کا، سو ٹھہرا ہے یہی اب فن ہمارا۔ اس کے بعد میر کی شاعری میں زندگی کی عکاسی نظر آتی ہے۔ میر کو زندگی بھر دکھوں ہی سے واسطہ رہا، انہیں قدم قدم پر ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا اور جگہ جگہ مایوسی کا منہ دیکھنا پڑا۔ وہ زندگی کی خوشیوں سے یکسر محروم رہے اور غم کی آگ میں مسلسل سلگتے رہے۔ انہوں نے اس قدر دکھ اٹھائے کہ طبیعت پر قنوطیت کا رنگ چھا گیا، جو ان جیسے حالات میں گھرے ہوئے انسان کے لیے بالکل فطری ہے۔ اشعار دیکھیے، ایک آن اس زمانے میں یہ دل نہ ہوا، کیا جانیے کہ میر زمانے کو کیا ہوا۔ شعر کے پردے میں نے غم سنایا ہے بہت، مرثیے نے دل کو میرے بھی رلایا ہے بہت۔ دل کی ویرانی کا کیا مذکور ہے، یہ نگر 100 مرتبہ لوٹا گیا۔ پھر اس کے بعد میر کی شاعری میں ہمیں سماجی شعور کی آئینہ داری بھی نظر آتی ہے۔ میر نہ صرف حد درجہ حساس انسان تھے بلکہ گہرے سماجی شعور کے مالک بھی تھے۔ چنانچہ انہوں نے صرف ذاتی دکھوں ہی کو شدت سے محسوس نہیں کیا بلکہ اپنے گرد و پیش رونما ہونے والے حالات و واقعات سے بھی گہرا تاثر قبول کیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مغلیہ سلطنت زوال آمادہ تھی اور عملاً دہلی تک ہی محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ ہر طرف بدامنی اور عدم تحفظ کی فضا پائی جاتی تھی۔ خانہ جنگیاں ہوتی تھیں جن کے نتیجے میں تباہی اور بربادی کا بازار گرم تھا۔ اس سے نہ صرف معاشی اور سیاسی سطح پر ابتری پھیل رہی تھی بلکہ سماجی اور اخلاقی اقدار بھی زوال پذیر ہو رہی تھی۔ لوگ یوں بھی تو اجڑ رہے تھے مگر اخلاقی اعتبار سے بھی صورتحال بگڑتی چلی جا رہی تھی۔ میر نے یہ سب کچھ اپنی کھلی آنکھ سے دیکھا اور پھر اس سے گہرا تاثر قبول کیا۔ اس تاثر کو وہ شعری قالب انہوں نے اس طرح سے عطا کیا، جن بلاؤں کو میر سنتے تھے ان کو اس روزگار میں دیکھا۔ شاہاں کے کحل جواہر تھی خاک پا جن کی، انہیں کی آنکھ میں پھرتی سلائیاں دیکھیں۔ دلی کی تباہی اور بربادی کو کئی جگہ پر انہوں نے واضح انداز میں پیش کیا ہے۔ دلی کے نہ تھے کوچے اور آکے مصور تھے، جو شکل نظر آئی تصویر نظر آئی۔ پھر کہتے ہیں، دلی میں آج بھیک بھی ملتی نہیں انہیں، تھا کل تلک دماغ جنہیں تخت و تاج کا۔ اس کے بعد لہجے کی دل آویزی۔ میر کے انداز میں لب و لہجے کی ایک خاص دل آویزی موجود ہے جس کا بڑا سبب یہ ہے کہ انہوں نے عام انسانوں کی زبان استعمال کی ہے۔
جس میں باتوں کا پیرایا ہے۔ میر خود بھی اسی انداز کا اعتراف ان لفظوں میں کرتے ہیں۔ پڑھتے پھریں گے گلیوں میں ان ریختوں کو لوگ، مدت رہیں گی یاد یہ باتاں ہماریاں۔ اس کے علاوہ عزیز طالبات، درد مندی کی کیفیات بھی ہمیں میر کی شاعری میں ملتی ہیں۔ میر کا کلام چونکہ ان کے ذاتی و اجتماعی دکھوں کی مکمل طور پر عکاسی کرتا ہے، اور ان کے ہاں لب و لہجے میں کہیں بناوٹ یا بات چھپا کر کہنے کا انداز ہے ہی نہیں، اس لیے قدرتی طور پر ان کے ہاں درد مندی کی ایسی گہری کیفیت پیدا ہو گئی ہے کہ سوز و گداز اور تاثیر کے اعتبار سے کوئی دوسرا شاعر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ کہتے ہیں، روتے پھرتے ہیں ساری ساری رات، یہی روزگار ہے اپنا، جب نام تیرا لیجیے تب چشم بھر آوے، اس زندگی کے کرنے کو کہاں سے جگر آوے۔ خطابیہ انداز بھی ہمیں ان کی شاعری میں ان کی ایک نمایاں خوبی کے طور پر نظر آتا ہے۔ خطابیہ انداز یوں سمجھیں میر تقی میر کا پسندیدہ انداز ہے۔ میر کے اس مرغوب انداز کی طرف بہت سارے نقادوں نے اشارہ کیا ہے، جن میں ڈاکٹر سید عبداللہ بھی شامل ہیں۔ وہ شعر اشعار میں کسی نہ کسی سے مخاطب ہو کر بات کرتے ہیں تو قاری یا سامع کو یوں محسوس ہوتا ہے گویا میر خود اسی کو مخاطب کر کے کچھ کہہ رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، چلتے ہو تو چمن کو چلیے، کہتے ہیں کہ بہاراں ہے، پات ہرے ہیں پھول کھلے ہیں، کم کم بادو باراں ہے۔ شعر میرے ہیں گو خواص پسند، پر مجھے گفتگو عوام سے ہے۔ اس کے علاوہ اجمال و ایمائیت، یہ بھی ان کی شاعری کی ایک بہت ہی خوبصورت خوبی ہے۔ میر کے کلام میں اجمال اور ایمائیت کا پہلو بھی قابل توجہ ہے۔ انہوں نے بڑے خیال اور پورے تجربے کو وضاحت اور تفصیل سے بیان کرنے کی بجائے کم سے کم الفاظ میں شعری پیکر عطا کرنے کی کوشش کی ہے، جس سے اشعار میں وہ حسن پیدا ہو گیا جو تفصیل اور وضاحت کے ساتھ پیش کرنے میں عنقا ہو جاتا ہے، اور اشعار محض رسمی ہو کر رہ جاتے ہیں۔ بڑے خیالات، مکمل تجربات اور طویل قلبی واردات کو مختصر ترین صورت میں بیان کرنا آسان کام نہیں، مگر میر نے یہ کٹھن مرحلہ طے کیا۔ وہ کہتے ہیں، کچھ کرو فکر اس دوانے کی، دھوم ہے پھر بہار آنے کی، شام ہی سے بجھا سا رہتا ہے، دل ہوا ہے چراغ مفلس کا۔ پھر مزید کہتے ہیں، کہا میں نے کتنا ہے گل کا ثبات، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا۔ عزیز طالبات، ہمیں میر کے کلام میں تشبیہات بہت ہی خوبصورت انداز میں ملتی ہیں۔ میر کے کلام کی بڑی خوبی ندرت بیان بھی ہے۔ انہوں نے عام سی بات کو بھی جسے عام سے الفاظ میں بیان کیا جا سکتا ہے، عام سے الفاظ میں بیان کرنے کی بجائے نادر پیرائی میں بیان کیا ہے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے تشبیہات اور استعارات کا خوبصورتی کے ساتھ برمحل استعمال کیا ہے۔ ان کی تشبیہات کی بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ ان میں جہاں برجستگی اور خوبصورتی ملتی ہے، وہاں وہ زندگی کے قریب تر بھی ہے، جنہیں قاری سمجھتا بھی ہے اور ان سے لطف اندوز بھی ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، کھلنا کم کم کلی نے سیکھا ہے، اس کی آنکھوں کی نیم خوابی سے، سبز ہوتی ہی نہیں یہ سرزمیں، نخل خواہش دل میں تو بوتا ہے کیا۔ عزیز طالبات، کلام میر میں فصاحت الفاظ کی خوبی جو ہے وہ بڑی واضح ہو کے ہمارے سامنے آتی ہے۔ میر فصاحت الفاظ کی اہمیت سے پوری طرح واقف تھے، اور ان کے پاس ذخیرہ الفاظ کی بالکل کمی نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے شاعری میں فصیح الفاظ استعمال کیے اور ان کا دائرہ فارسی اور اردو تک محدود رکھنے کی بجائے اسے ہندی تک پھیلا دیا۔ الفاظ کے انتخاب کے ضمن میں طبقات الشعراء کے مصنف نے بھی انہیں متجسس الفاظ اور چرب و شیریں کہہ کر خراج تحسین پیش کیا ہے۔ چنانچہ میر کے ہاں فارسی کی خوبصورت تراکیب کے ساتھ ہندی کی چاشنی بھی ہمیں ملے گی۔ وہ کہتے ہیں، رات مجلس میں تیرے حسن کے شعلے کے حضور، شمع کے منہ پہ جو دیکھا تو کہیں نور نہ تھا، ہوگا کسی دیوار کے
سائے کے تلے میر، ہوگا کسی دیوار کے سائے میں پڑا میر، کیا کام محبت سے اس آرام طلب کو۔ عزیز طالبات، باقی ان کے کلام کی خصوصیات جو ہیں وہ ہم کل پڑھیں گے۔ آج اسی کو آپ نے اچھے طریقے سے جو ہے سننا ہے، نوٹ کرنا ہے اور اسے یاد کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے اور آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ اللہ حافظ۔